آج میں ایسے ایک صحابی کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں جن کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شہید کہا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر کے سلسلہ میں ایک قریشی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج میں ایسے ایک صحابی کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں جن کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شہید کہا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل يمشي على الارض وقد فزع نهبه فلينظر الى طلحة ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص کسی زندہ شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ وہ زمین کے اندر زندہ شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر کے سلسلہ میں ایک قریشی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ جب وہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا تو قریش کی عمر رسیدہ اور تجربہ کار تاجر اس کی آباد بازار میں جا کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئی۔ اگرچہ طلحہ ایک نوعمر نوجوان تھے اور ان لوگوں کی طرح مہارت و تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اپنی ذہانت اور بصیرت کی وجہ سے وہ بآسانی ان کا مقابلہ کر سکتے تھے اور اچھے سودے طے کر لینے میں کامیاب حاصل کر لیتے تھے۔ اس بازار میں جو مختلف مقامات سے آئے ہوئے تاجروں سے ہر وقت کچا کچ بھرا رہتا تھا تجارت کے لیے۔ صبح و شام طلحہ بن عبید اللہ کی آمد رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران ان کے ساتھ ایک ایسا اہم واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا بلکہ اس نے پورے تاریخ کے رخ کو موڑ کر رکھ دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہم یہ بات طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ ان کی زبان وہ کیا فرما رہے کہ جب میں بصرہ کی بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے تو ہم نے اچانک ایک راہب کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، یا معاشر التجار صلوا علی ذا الموسم فیہم احد من اہل الحرم۔ آئے تاجروں کی جماعت، اس مجمع کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا اہل مکہ میں سے کوئی شخص اس مجمع میں موجود ہے؟ اہل مکہ میں سے کوئی شخص اس مجمع میں موجود ہے؟ اس وقت میں اس کی قریب تھا، میں نے فوراً کہا ہاں جی ہاں میں اہل مکہ میں سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا حل ظہر فیکم احمد، کیا تمہارے یہاں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ اس راہب نے پوچھا تو میں نے تعجب سے پوچھا کون احمد؟ کیا آپ کیا کہہ رہے ہو بھائی، کون احمد کون ہے؟ اور راہب کو پتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، کہ آئے لوگوں میں تمہارے پاس نبی بن کر تشریف لایا ہوں، میں پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں، اور میں نے سب سے آخری نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کی خوشخبری، ان کی بشارت سنانے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں، جن کے نام احمد ہوں گے۔ اس راہب کو سب کچھ پتا تھا۔ راہب نے کہنے لگا، تعجب سے پوچھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، بھائی احمد کون ہے آپ جو کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ھذا شہرت ھذا شہر الذی یظہر فیہ وہو آخر الانبیاء۔ ابن عبید اللہ ہے، ابن عبداللہ ہے اور ابن عبد المطلب، یہی معنی ہے جس میں ان کا ظہور ہونا ہے، یہی معنی ہے، یہ ربیع الاول کے معنی ہے، یہ جن میں ان کا ظہور ہونا ہے، اور جو کہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے، جن کی بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، اور یہی آخری نبی جن کے اوپر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان العظیم نازل فرمائیں گے، اور جو افضل الکتاب ہوں گے، اور جن کی خطاب اللہ رب العزت نے بذات خود اس کو دی ہے کہ یہ کلام اللہ شریف ہے، یہ کلام اللہ شریف ہے، یہ کتاب اللہ نہیں کہا، اللہ نے اس کو کلام اللہ کہا۔ یہ قرآن کی واحد معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام کہہ کر اس کتاب کو خطاب فرمایا، یہ کلام اللہ شریف ہے، جن کے اوپر نازل ہوں گے وہ محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہوں گے، جن کی رحمت سے اللہ پاک پروردگار عالم پورے دنیا کے اندر مرحمت فرمائیں گے۔ یخرج من ارضکم من الحرم ویہاجر الی ارض ذات حجارۃ سود ونخیل وسباق ینز منها الماء فإیاک ان تسبق الیہ یا فتى، وہ تمہاری سرزمین ارض حرام میں پیدا ہوں گے اور وہاں سے سلغہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، جہاں کالے پتھر پائے جاتے ہیں، جہاں کالے پتھر پائے جاتے ہیں اس جگہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے جہاں کالے پتھر پائے جاتے، جہاں کھجوروں کی جون ہے اور جہاں کی مٹی نمکین ہے، جس سے پانی کی چشمے پھوٹتے ہیں، نوجوان دیکھنا ان پر ایمان لانے میں پیچھے نہ رہ جانا، اے نوجوان ان سے ایمان لانے پر پیچھے نہ رہ جانا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ راہب کہہ رہے، طلحہ کہتے ہیں اس کی یہ بات میرے دل میں بہت گر کر گئی، بہت گہری اثر پڑی اس سے، کہ میں تیزی سے اپنے اونٹوں کے پاس پہنچا، انہیں تیار کیا اور قافلے کو اپنے پیچھے چھوڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے پوچھا کیا ہمارے غیر موجودگی میں یہاں کوئی نیا واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں اللہ کی رسول ہوں۔ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو مان لی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجارت کرنے والوں میں سے بھی اور بڑے نرم مزاج اور دل عزیز اور رحم دل انسان تھے، کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں سن کر حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر کو پہلے سے جانتا تھا، وہ نہایت نرم مزاج والے تھے اور بڑے دل عزیز تھے، ہر دل عزیز اور رحم دل انسان تھے، اس کے علاوہ وہ ایک خوش اخلاق اور مستقل مزاج والے تھے، مستقل مزاج والے تاجر تھے، ہم لوگوں سے مانوس تھے اور ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ قریش کی تاریخ سے اچھے طرح واقف اور ان کی انصاف حسب نسب کی ماہر تھے۔ میں نے ان کی پاس جا کر پوچھا احقنا یقال من ان محمد بن عبد اللہ ظہر النبوۃ وانک اتبعتہ، کیا یہ بات صحیح ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے ان کی بات مان لی ہے؟
بات یہ حقیقت ہے. انہوں نے کہا ہاں. پھر مجھے ان کی حالت سنا کر اپنے ساتھ ان کی دین میں داخل ہونے کی ترغیب دینے لگی. اور جب میں نے ان کے راہب کی بات سنائی تو وہ حیران رہ گئی اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس چلو تاکہ واقعہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے ان کے سامنے بیان کرو, ان کی دعوات کو ان کی زبان سے سنو اور اللہ کی دین میں داخل ہو جاؤ. تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے میرے سامنے اسلام کی دعوات پیش کی, قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا اور آخرت کی بلائی کی بشارت دی. اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا. جب میں نے ان کو بصرہ کی رایت کا قصہ سنایا تو نہایت ہی خوش ہوا اور اسی خوشی کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئے. پھر میں نے ان کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کیا. اسی طرح میں چوتھا شخص تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر ایمان لایا. اللہ اکبر. وہ طلحہ بنت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ